کاکڑ صاحب، یہ کوئی ہماری پالیسیوں میں کوئی بنیادی سقم نہیں ہے کہ حامد کرزئی صاحب ہمارے دوست کی حیثیت سے یہاں سے جا کے کابل کے حکمران بنے، لیکن وہ بعد میں ہمارے مخالف ہو گئے۔ اشرف غنی صاحب ہمارے مخالف ہو گئے۔ اس سے پہلے ربانی صاحب کی حکومت میں پاکستان کے سفارت خانے پہ حملہ ہو گیا، اور اب طالبان جن کے لیے پاکستان نے بہت بدنامی مول لی تھی، تو اب وہ جا کے پاکستان کے ساتھ دشمنی سی ہو گئی ہے اور انڈیا کے ساتھ دوستی ہو گئی ہے۔ تو یہ ہماری پالیسیوں میں کوئی سقم نہیں ہے۔ اچھا، میں اگر آپ کے اس سوال میں تھوڑا سا مزید اضافہ، اگر مجھے آپ اس کی اجازت دیں، ایون سردار داؤد صاحب کے زمانے میں بھی شاید ہماری پالیسی میں سقم، اور ظاہر شاہ صاحب کے دور میں بھی ہماری پالیسی میں سقم، تسلسل ضرور ہے۔ تسلسل ہماری وجہ سے ہے یا ان کی وجہ سے، اس کو ضرور ایگزامن کرنا چاہیے۔ پشتونستان چوک جلال آباد میں یا کابل میں سردار داؤد کے دور میں، اور جس طرح نیشنل عوامی پارٹی ارسٹوائل اس وقت کی خان عبدالولی خان صاحب اور بلوچ کانفرنس رہنماؤں کو جو سپورٹ وہ ان کے ہاں حاصل تھی، وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ ہماری پالیسیوں میں سقم کیا تھا یا کیا ہے یا کیا تنقید ہوتی ہے، اگر ہم اس کی طرف توجہ مبذول کروائیں۔ دیکھیں، ہمارے ہاں تو افغانستان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ روز اول سے بڑے مثبت بردرلی، کلچرلی، ریلیجسلی ہم اس چیز کو بار بار اس کا منترا ادا کرتے رہے ہیں پچھلے 7 دہائیوں سے، کہ ہمارے ان سے اچھے تعلقات تھے، ہیں اور رہنے چاہیے۔ بعض اوقات بطور بھائی، بطور ہمسایہ، میں سمجھتا ہوں کہ اب اس پہ بھی ضرور غور ہونا چاہیے کہ افغان پالیسی کیا ہے۔ پاکستان کی پالیسی پہ پاکستان نے کیا کیا افغانستان کے ساتھ؟ پاکستان نے جب سوویت یونین نے سوشلسٹ ریولوشن کو سپورٹ کرنے کے لیے بابر کامل صاحب کے سامنے زمانے میں ٹینکس اتاری نورما ترکے کے انقلاب کے بعد، یہ ہماری طرف مجاہدین آئے اور پاکستان نے اپنا سینہ کھولا، اپنے دامن بچھایا، کھولا ان کے سامنے، اور اس دامن میں انہوں نے پناہ لی۔ ہمارے بھائی تھے، ان کا حق تھا، ہماری ذمہ داری تھی۔ کیسے وقت میں ہوا ہے؟ میں نئی جنریشن کے لیے بات بتا دوں کہ ویٹ کانگ لوگ بھول رہے ہیں کہ 1975 میں ویتنام میں امریکہ کو شکست فاش، جس کو بلیٹنٹ ڈیفیٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ جو ابھی افغانستان سے امریکنز یا نیٹو گئی ہے، یہ اس انداز میں نہیں گئی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس کا کمپیریزن کرنے کی کوشش کی ہے، قطعاً کوئی کمپیریزن نہیں تھا۔ ویٹ کانگ میں جو لاسٹ امریکن ایمبیسڈر تھے، ہی فلیڈ، وہ بھاگا ہے جہاز پہ بیٹھ کے، اور آخری چند جو سٹاف تھا ایمبیسی کا، وہ خوش قسمت لوگ تھے جو اس جہاز پہ سوار ہو سکے، اور اوچمن اور ان کے الائز نے کمپلیٹ ڈسٹرکشن کی۔ اب وہ ہاری ہوئی جماعت ہے، وہ ہاری ہوئی پارٹی ہے 1975 میں، اور سوویتس ظاہر سوشلسٹ ریولوشن کے ٹرائمفنٹ پارٹی ہے، وہ جیتی ہوئی پارٹی ہے۔ 4 سال بعد وہ جیتی ہوئی پارٹی کی حیثیت سے افغانستان میں داخل ہوتے ہیں، اور ہاری ہوئی پارٹی، میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے کہوں، 1981 تک آنے کو تیار نہیں تھی، لیکن یہ پاکستان تھا جس نے یہ پرنسپل سٹانس لیا۔ اور آپ اس جرت میں یہ بھی ضرور مد نظر رکھیں کہ اسی ہاری ہوئی جماعت کی سپورٹ ہمیں 1971 میں اویلیبل نہیں ہوئی، یہ ارسوائل ایسٹ پاکستان میں۔ یہ کتنا بڑا جرت کا مظاہرہ پاکستان نے، اتنے بڑے سوویت یونین ایک سپر پاور تھی، اس کے سامنے کھڑے ہونے کا فیصلہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں تھا۔ یہ جو بار بار آج کبھی کوئی ڈالر کے تانے دیتا ہے، کوئی مرسنری بننے کے تانے دیتا ہے، نہیں، وہ تو لوگ اس انوائرمنٹ کو بھول جاتے ہیں۔ امریکہ اور عرب ممالک کے کہنے پہ نہیں تھا۔ 1981 نہیں، میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں 1979 to 81، کوئی مجھے ثابت کر دے کہ امریکنز نے فنڈ کیا ہو، فائنانس کیا ہو، ہم نے سٹارٹ لیا تھا۔ اور 1981 تک بہت کم ریزسٹنس افغانستان سائڈ پہ چھوٹی چھوٹی چل رہی تھی۔ جب سوویت ٹروپس انٹر ہو گئے ببرک کے ساتھ،
تب امریکنز کو جسٹیفیکیشن مزید ملی، انہوں نے ہماری ڈٹرمنیشن دیکھی، افغان مجاہدین کی ڈٹرمنیشن دیکھی، دین دے جمپڈ ان. اور اس میں کوئی اچھا مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ کانٹیسٹ کولڈ وار میں کیپٹلسٹ ورلڈ کا اور کمیونسٹ ورلڈ کا چل رہا ہے. یہ کوئی ایک جنگ ان کی نہیں ہوئی تھی پراکسی وار ان افغانستان. پورے ساؤتھ امریکہ کی کانٹیننٹ میں آپ دیکھ لیں، ایشین کانٹیننٹ میں مختلف جگہوں پہ دیکھ لیں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جہاں جہاں موقع آ رہے تھے کولڈ وار اس کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ ایک سرد جنگ تھی. اس جنگ میں آپ نے یا ایک فریق کے ساتھ ہونا تھا یا دوسرے فریق کے ساتھ ہونا تھا. ہم جس فریق کا ہم نے ساتھ دیا، جس کی مدد کی، وہ جیتا ہے، اور اس جیت کے بدلے میں مجھے تانا دینے کے قابل بنا ہے، اور وہ میرے کردار کو ڈینائی کرتے ہوئے مجھے صرف اور صرف تانا زنی کر رہا ہے میرے ساتھ. یہ المیہ ہے میرا، یہ سکم نہیں ہے پالیسی کا. لیکن وہی مجاہدین پھر کیوں ناراض ہوئے، اور پھر کیوں ان کو ہم نے شمالی اتحاد کا نام دیا اور اپنا مخالف ڈکلیئر کیا؟ روس کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہو گئے، انڈیا کے ساتھ بہتر ہو گئے، اور ہمارے دشمن بن گئے. دیکھیں یہ جب بھی جہاں جنگیں ہوتی ہیں میرے خیال میں یہ آئیڈیالوجیکلی بھی موٹیویٹڈ ہوتی ہے اور ریئل پولیٹک کا حصہ بھی ہوتی ہیں. مختلف گروہوں کے مختلف مقاصد اور مختلف انٹرسٹ ہوتے ہیں. 7 جماعتی اتحاد تھا مجاہدین کا، ان تمام نے بظاہر ایک مقصد سامنے رکھا ہوا تھا کہ ہم نے سوویت ٹروپس کے خلاف جہاد کرنا ہے. تو جب جہاد کرنا ہے تو 7 مختلف پلیٹ فارم سے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ گروہی انٹرسٹ تھا. گلبدین صاحب کا اپنی گروہ تھا، ربانی صاحب کا اپنا تھا، احمد شاہ مسعود صاحب اور وہ اکٹھے تھے، یونس خالد صاحب کا اپنا تھا. تو یہ تمام گروہی انٹرسٹ کے ساتھ ساتھ اس آئیڈیالوجی کے افیلیٹڈ تھے. ایسے تو نہیں تھا کہ ایک گرینڈ مقصد کے تحت سارے کے سارے انسان سیلف لیس ہو کر جو ہے نا ایک آئیڈیالزم کے اس میں اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. اصل آپ نے کہا نا پاکستان کی غلطی، تو اب پاکستان کی غلطی پہلے یہ نہیں تھی غلطی کہ ہم نے مجاہدین کے اس گروہی جنگ میں حصہ لیا اور ہم نے ربانی کے مقابلے میں گلبدین حکمتیار کو سپورٹ کیا. دیکھیں میں پھر دوبارہ شاید پاکستان کی بدقسمتی ہے، پاکستان جس کے ساتھ اس نے نیکی کا کردار ادا کیا ہے، اس نے احسان کا کردار ادا کیا ہے، اس نے بہتر کردار ادا کیا ہے، وہ سیدنا علی کا قول سامنے آ جاتا ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو. وہی پاکستان کا دشمن بن جاتا ہے. یہ ایک میری ٹریجڈی ہے، اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہے. لیکن میں پہلے بنیادی بات پہ آتا ہوں کہ پاکستان کا قصور کیا تھا؟ افغانستان کے مظلوم عوام کا ساتھ دینا، جہاں پہ سوویت یونین بطور غاصب آیا تھا، اور اس غاصب میں کے سامنے جو وہ سٹرگل کر رہے تھے اس سٹرگل کا ہم نے ساتھ دیا. اس زمانے میں آپ کو یاد ہے کہ انصار اور مہاجرین مکہ کی مثالیں دیا کرتے تھے لوگ. میں آج کے افغان لیڈرشپ کو ضرور یہ کہوں گا، ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں، اس پہ غور ضرور کریں کہ انصار اور مہاجرین کے جو سنت اور جو تاریخ کا حصہ ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انصار کے ساتھ رویہ، محبت، ایثار رکھا، کیا ہم اس کے قریب ترین بھی کسی درجے میں کھڑے ہیں؟ ضرور سوچو اس پہ. ہماری غلطیاں، ان کی غلطیاں، وہ تو غلطیوں سے نہ ہم پاک، ہمارا کوئی دعویٰ نہیں کہ ہم غلطیوں سے پاک ہیں. ان کا دعویٰ ہو سکتا ہے، وہ کرتے رہیں یہ دعویٰ، لیکن میرے خیال میں دونوں طرفین جو ہے نا غلطیاں یقیناً ہوئی ہوں گی. لیکن جس چیز کا آج ہم سامنا کر رہے ہیں، کیا پاکستان یہ ڈیزرو کرتا تھا؟ مجھے اس بات پہ حیرت ہوتی ہے.